السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس چیز کی میں اگر ریسرچ کرتا ہوں تو جس چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں میں اس حوالے سے ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جس چیز کا مجھے فقدان نظر آتا ہے کہ حقیقی بادشاہ اللہ ہے اس کائنات کا، اور یہ تمام زمین جو اللہ کا ملک ہے اور وہ جسے چاہے بادشاہی سے نوازے، تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے مختلف جگہوں پہ کہ وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور جس ظاہری چیزوں پہ لوگ تکبر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان چیزوں سے بے نیاز ہوں، اور میں ہر ایک کو رزق بھی عطا فرماتا ہوں، اور صحت، تندرستی، ہر چیز جو ہے وہ میرے ہی وسیلے سے آتی ہے۔ مگر سب لوگ یہ مانتے ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ اس کے عوض ایک انسان سے اس کے عوض عمر، رزق، صحت، مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے کسی کو، اس کے عوض جو چیز لیتا ہے وہ اس سے اپنی تابع داری لیتا ہے۔ وہ یہ لیتا ہے کہ وہ بندہ احساس پیدا کر لے حقیقی معنوں کے ساتھ، کردار کے ساتھ، کہ میں ہی اس کا رب ہوں۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں واحد ہوں اور میں بے نیاز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ بھی عہدہ، طاقت، دولت کے پجاریوں کی نفی کرتے ہوئے جو غلط سمت پہ ہیں وہ ان سے بے نیازی اختیار کرتے ہوئے میرے پیغام کے لیے جمع ہو جائیں، اور جہاں جہاں کفر کی ایوان ہے، جہاں جہاں شیطانی قوتیں پروان چڑھی ہیں، ان سے لا تلقی کا اظہار کرتے ہوئے میرے پیغام کو پھیلائے۔ مگر افسوس، حد افسوس، آج علماء دین نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں، اور جو اللہ سے ربط جو پیدا کیا انبیاء نے، جو صوفیہ نے، اس کو ختم کر دیا۔ اور وہ ربط کیا تھا؟ وہ ربط یہ تھا کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ مسلمان پیدا ہوتا ہی مرد مجاہد ہے، اس کی زندگی اس کے حقیقی مشن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس کا مشن بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ مشن کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو اس کی تربیت کی جائے، وہ اپنے کول و فیل میں اس کے تضاد نہ ہو، اور حقیقی معنوں میں وہ ایک اچھا شہری بن کے ابھرے۔ اور یہی نہیں، چونکہ رحمان نے شیطانی قوتیں بھی پیدا کی ہیں، تو دونوں میں جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے مرد مومن کی تربیت ضروری ہے۔ اور مرد مومن پہلے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے قواعد ضوابط آپ کو اخلاق حسنہ کی صورت میں دے دی ہے، اس سے روشنی لیتے ہوئے ہر وہ چیز جو انسانیت کی تذلیل کا باعث بنتی ہیں، جس کے تحت انسان خدا کی بارگاہ سے رون دیا جاتا ہے، اس سے باز رہے، تاکہ وہ اپنے انسانی مراج ایک مرد مومن کے کردار کو وہ زندہ کر سکے۔ اور یہ نفس کے خلاف جہاد کے لیے، شعور، آگاہی کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے مثالی معاشرے کا قیام۔ مثالی معاشرے کے قیام کے لیے آپ کو افرادی طور پہ بھی آپ کے پاس قوت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کفر کے اوانوں میں لرزہ طاری کرنے کے لیے کردار کی خوبصورتی بھی چاہیے، اور آپ کا مؤثر پیغام حق بھی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں۔ اور اسلام کبھی بھی کسی پہ جارح داری قائم نہیں کرتا، زبردستی مسلط نہیں کرتا، مگر ایسے سر جو خدا کے جنگ طریق کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ اس وقت جنگ مسلط ہوتی ہے، اسلام پہلے بتاتا ہے کہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں رون اس لیے ڈالیں گے کہ تم نے متعلقہ جگہ پہ مخلوق خدا کی تذلیل ہو رہی ہے، خدا کے احکامات کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان کو غلام بنایا جا رہا ہے، اور نہ ان کو معاشی طور پہ سٹرونگ کیا جا رہا ہے، نہ ان کو کھانے پینے کے حوالے سے، اور ان کی تذلیل کے لیے یہی نہیں بلکہ ان کو بے معنی بت دیے گئے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جیسے شخصیت کی پرستش کرنا، اس کے علاوہ کسی کی غلاموں کی طرح کسی کے تلوے چاٹنا، اور یہی نہیں جو اسلام کا دین ہے کہ خود کا محاسبہ، وہ شخصیت خود کا محاسبہ نہیں کرتی
اور وہ دوسروں کو تو خدا بن کے احکامات نافذ کرتی ہیں اور خود کا محاسبہ نہیں کرتی کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور ان کو اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارنی چاہیے. اس لیے اسلام کے جہاں بھی مجاہدین گئے انہوں نے جہاد کیا، چاہے ہندوستان کا کفرستان ہو، چاہے اس کا نام کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، روم ایران کی سلطنت فتح ہوگی، مگر اس سے پہلے آپ کی کردار کی خوبصورتی ضروری ہے. اور یہ چھوٹی سی تعداد بھی بڑے بڑے مارکے سر کر دیے اور اپنے سے کئی گنا طاقتور شخصیت کا اس لیے خاتمہ ہو گیا کہ انہیں احساس تھا کہ اللہ ہمارا حقیقی معنوں میں رب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مرد مومن ہو، ایمان تمہارے دل میں اتر چکا ہوا ہے اور تم میرے پیغام کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے بھی گریزا نہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں فتح یاب کرے گا. اگر تمہیں نمود و نمائش نہیں ہوگی، رائے کاری نہیں ہوئے اور تم اگر بہترین اس اخلاق حسنہ کے مقام پہ فائز ہو جاؤ اور فطرت کے نوامیس پہ ہنرمند ہے غالب، اس کے لیے آپ کو تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام جس والے سے آتے ہیں وہ یہ احساس پیدا کرتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ عہدہ طاقت دولت کے پجاریوں نے انسانیت کی تذلیل کی ہوئی تھی. لوگ خدا کی رحمتوں سے مایوس ہو چکے ہوئے تھے اور لوگ ہر ایک نے اپنا جارحداری قائم کی ہوئی تھی اور لوگ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے تھے. کوئی اپنی دولت کا غلط استعمال کر رہا تھا، کوئی سردار تھا تو وہ اپنی سرداری کا غلط افرادی قوت کو غلط استعمال کر رہا تھا. اسی طرح مذہب بھی انہوں نے بدل دیا، چونکہ اس دور میں بھی ابراہیم کا مذہب سچا تھا، علیہ السلام کا مذہب سچا تھا، مگر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. تو وہاں پہ خانہ کعبہ میں بت رکھ دی گئی اور رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، وہاں بھی رسمیں رہ گئیں اور جو خدا کے احکامات ہیں وہی بدل دیے کہ شریک مت کرو. تو اب آتے ہیں ہم اس احساس کی طرف جو انبیاء علیہ السلام زندہ کرتے ہیں. میں یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں میں اپنے اصل پیغام کی طرف جانے کے لیے کہ احساس کیا ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ بادشاہ ہے. انبیاء علیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ عرب کے جتنے بھی لوگ تھے ان سے زیادہ امیر نہیں تھے، مگر کردار کی جس خوبصورتی اور جو خدائی مدد آپ کے ساتھ تھی اس کی وجہ سے آپ ہر جگہ فتح یاب ہوئے. اور یہی احساس آپ کے وہ چاہنے والوں میں پیدا ہوا کہ سچائی کے لیے اپنا ہر کچھ جان مال اولاد ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ حقیقی معنوں میں اللہ ہمارا رب ہے. تو یہ زندگی امتحان کا ہے اور اس کے امتحان سے ہم نے گزرنا ہے. اور وہ نفس سے جہاد کرتے ہوئے عملی جہاد کی طرف جاتے، تاکہ جہاد کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اجارہ قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ جہاد کا مقصد یہ تھا کہ جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں پہ بھی انسانی کی تذلیل ہو رہی ہے، جہاں جہاں پہ بھی شیطانیت پروان چڑھی ہوئی ہے، جہاں جہاں پہ بھی تاریخی ہے، اس کو ختم کیا جائے. نفس کے ساتھ جہاد کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ضمیر زندہ رہے اور انسان کا ایمان قائم رہے. اگر جس طرح بلب اگر جل جاتا ہے تو بلب حقیقت میں اس کی جسمانی ساخت تو موجود ہوتی ہے، مگر جب وہ اس میں ایرر آ جاتا ہے، جب اس میں خرابی آ جاتی ہے، جب وہ جل جاتا ہے تو اس کو الیکٹریسٹی کے ساتھ بجلی کے ساتھ کنیکشن ہونے کے باوجود بٹن آن کرنے کے باوجود وہ نہیں جلتا، اس لیے کہ اس کی اندرونی ساخت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اسلام نے جو ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ دیا، زندگی کا ضابطہ حیات دیا، وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی اندرونی ایمانی طاقت مت ختم کرو، لہٰذا تم میں اچھائی اور برائی میں پہچان ختم ہو جائے گی اور یوں تمہاری ہستی مٹ جائے گی اور تم اس دنیا میں ہی بہرے گونگے اندھے ہو جاؤ گے. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوک تنگ دستی سے قرآن کہتا ہے کہ میں دے کے آزماتا ہوں. اور وہ لوگ جو عہدہ طاقت دولت پہ نازاں ہوتے ہیں وہ اپنی ظاہری قوت و طاقت پہ نازاں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان شخصیات سے جو ظاہری طور پہ اتنے ان کے مقابلے میں جن کو وہ ہیج تصور کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مقابلے میں ان کو کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے فتح و کامیاب اور کامران کرتا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہ چیز ہو کہ متعلقہ شخصیات کے پاس بھی افرادی قوت تھی، متعلقہ شخصیات کے پاس بھی یہ چیزیں تھی، فرمانی تھی، تو لہٰذا یہ تو فتح یاب ہونی ہی ہونی تھی، کیونکہ اس کے پاس ہم مقابلہ برابر کا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے مرد مومن کو
اعلیٰ کردار کی شخصیات کو ظاہری اسباب سے اس لیے محروم رکھتا ہے تاکہ ان کو نظر آئے کہ خدائی مدد کیسے اترتی ہے، ورنہ خدا کی مدد کا اظہار ہی نہ ہوتا۔ اور یہی احساس لوگوں کے دلوں میں صوفیہ اور انبیاء زندہ کرتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہ حقیقت میں وہی پس پردہ تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ آپ اگر میری بات سے متفق نہیں ہو رہے تو آج کے دور کی طرف ہم ریورس آ جاتے ہیں، واپس اس دور میں آتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی سچ نہیں بولتا، آج کے دور میں کوئی سچ نہیں بولتا، کسی کی زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اور توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں، اور خود کا محاسبہ نہیں ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ کوڈ آف کنڈکٹ دیا، ضابطہ حیات اللہ نے دیا، احساس دیا کہ تم بھی بے نیازی اختیار کرو ان چیزوں سے جو ظاہری اسباب نظر آتے ہیں، تاکہ حقیقی معنوں میں خدا کی معرفت کا تمہیں خزانہ نصیب ہو سکے اور تم حقیقی معنوں میں خدا سے ربط پیدا ہو سکے۔ اور انبیاء علیہ السلام اپنی پرستش نہیں کرواتے تھے لوگوں سے، بلکہ وہ خدا سے ربط قائم کرواتے تھے لوگوں کا۔ صوفیہ بھی یہی کرتے تھے تاکہ لوگ حقیقی معنوں میں خدا سے ربط پیدا کرنے کی وجہ سے جو ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت پروان چڑھ سکے، اور وہ اس طرح دیکھ سکیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو جس پہ اللہ تعالیٰ ایک مرد مومن کا کردار چاہتا ہے۔ علامہ اقبال قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد نے کہا کہ تم اس طرح انہوں نے فرمایا کہ تم اس طرح قرآن پڑھو جیسے کہ یہ تم پہ نازل ہو رہا ہے، یعنی کہ اس احساس کے ساتھ پڑھو کہ یہ قرآن کے احکامات جو دیے گئے ہیں یہ صرف تمہارے لیے ہی ہیں۔ ہر کوئی یہی تصور کرے کہ یہ اللہ کا حکم اس کے لیے ہے، پھر تمہارے دل میں اس کی تاثیر اترے گی۔ تو لہٰذا احساس کی اگر میں ڈیفینیشن کرتا ہوں تو انسان کا کردار اگر درخت سے منسوب کر دیا جائے تو احساس ایک ایسا پھل ہے جو اس پہ اگتا ہے۔ تو اگر ظاہری ہستی ہی مٹی ہوئی ہے تو نہ تو انسان سایہ دار درخت ہوتا ہے اور نہ ہی اس پہ پھل اگتا ہے، بلکہ وہ تو ایک ایسی وحشی درندہ ہوتا ہے کہ جس کے تحت وہ انسانی کی تذلیل کرتا ہے اور معاشرے میں لاقانونیت پیدا کرتے ہوئے امن تباہ کرتا ہے، معاشرے کو تباہ کرتا ہے، معاشرت کے حسن کو تباہ کرتا ہے، انسانیت کو تباہ کرتا ہے اور اپنی جانبداری چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء صوفیہ کو ظاہری اسباب سے کم دے کے بھی متکبرین کو بچھاڑ دیتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا ابھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے کبر میری شان ہے، اور جس نے غرور و تکبر کیا تو اس کو مٹا دیا جائے گا، کیونکہ اس نے تکبر کی وجہ سے خواہش نفس کا شکار ہوا، اس نے میری ہستی کا انکار کر دیا۔ انبیاء صوفیہ اللہ کے اقرار منوانے کے لیے اللہ کی ذات کو منواتے ہیں اس کائنات میں رہ کے، اور جو طاقتور عہدہ طاقت دولت کے پجاری ہوتے ہیں وہ اللہ کی ہستی کا انکار کرتے ہوئے اپنی جارحداری قائم کرنے چاہتے ہیں اور یوں معاشرت کو تباہ کرتے ہیں، اور اسلامی معاشرے کا تصور، مثالی معاشرے کا تصور ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ آج کا مسلمان عہدہ طاقت دولت کے سامنے سر پر سجدہ نظر آتا ہے، اور جس کی وجہ سے مسلمان کی حقیقی شان جو ہوتی وہ نظر نہیں آتی، اور یوں برے صفت لوگوں کی جارحداری قائم ہو جاتی ہے، اور معاشرے میں وہ جارحداری قائم کرتے ہیں اور وہ معاشرے کو اپنی مرضی کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہیں، اور یوں معاشرے میں لاقانونیت پروان چڑھتی ہے، اور یہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا واضح طور پہ فرق نظر آ گیا کہ وہ احساس کہ اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے جو انبیاء اور صوفیہ جس کی تلقین کرتے ہیں اور وہ احساس اجاگر کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہوتے ہیں لوگ جو عہدہ طاقت دولت کے پجاری ہوتے ہیں، جیسے کہ ابو جہل کا تھے، جیسا مختلف لوگ تھے سرکار کے عہد میں، اسی طرح یزید عہدہ طاقت دولت پہ نازاں تھا، مگر وہ سچائی سے پرے ہونے کی وجہ سے اس کی ہستی مٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ نسب سے زیادہ انسان کے کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے عہدے طاقت دیتا ہے۔ نسب سابقہ انبیاء علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کے کردار کو جھٹلا دیا، خدا کے احکامات کو جھٹلا دیا، وہ نافرمان ٹھہر گئے، انہیں اپنی ظاہری ساخت پہ غرور و تکبر تھا، ان کی خواہش نفس کا شکار تھے، اور حجابات میں ہونے کی وجہ سے وہ خدا کی بارگاہ سے اور اچھے لوگوں کی بارگاہ سے دور ہو گئے۔ لہٰذا صوفیہ اعظام کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو وہ بھی بے سر و سامانی کی حالت میں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا،
اور جیسے میں نے خواجہ معین الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ کی متعلق ویڈیو بنائی، داتا صاحب کے متعلق ویڈیو بنائی، تو ان کے ادوار کے متعلق بنائی، کیسے انہوں نے طاقتور شخصیات کو بچھاڑا کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ دنیا دو طرح سے فتح ہوتی ہے، یا تو آپ مادی اسباب آپ کے پاس ہوں تو اس کے ساتھ آپ کی ایمانی طاقت ہو تو آپ دنیا فتح کرتے ہو، اور دوسری چیز آ جاتی ہے آپ کی روحانیت۔ صوفیہ روحانیت کے شہنشاہ ہوتے ہیں، وہ تنہا خالیات دنیا فتح کر لیتے ہیں۔ مومن کے کردار کی خوبصورتی سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہوئے دنیا بدل جاتی ہے۔ قائد اعظم نے خالیات پاکستان لے لیا۔ میں نے قائد اعظم کا عشق رسول کے متعلق بات کی تھی، پہلی اپنی ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ اشاق جو ہوتے ہیں وہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان اللہ کی راہ میں کر دیتے ہیں، اور یوں خدا کے پیغام جو ہے نا وہ دنیا میں پھیلتا ہے۔ ایسے نہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ بھی خواہش نفس کا شکار ہوں، اور پھر ایسے ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ خواہش نفس کا شکار اگر وہ بھی ہو جائیں گے تو حقیقی معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکے گا۔ وہ بھوکیں کاٹتے ہیں، تنگ دستیاں دیکھتے ہیں، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اقدامات کرتے ہیں، رنج مصیبتیں مصائب اٹھاتے ہیں، اپنی قربانیاں مال و دولت کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنی صحت کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنی جان کی قربانیاں دیتے ہیں، اور یہ معاشرے میں انسانی ایک مثالی معاشرہ اور انسانیت پروان چڑھتی ہے، اور ان کی زندگیوں سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، اور پھر یوں لوگ وہ ہیروز بنتے ہیں۔ ہیرو بناوٹ کے طریقے سے سوشل میڈیا پہ کمپین چلا کے انسان ہیرو نہیں بن جاتا، اچھی باتیں کرنے سے انسان ہیرو نہیں بن جاتا، یہ تو بس گفتار ہے۔ کردار کے حوالے سے جب تک عملی طور پہ ہمارا ظاہر باطن یکساں نہ ہوگا، منافقت کے لبادے نہیں ہوں گے، تو پھر حقیقی معنوں میں ہم اچھے مسلمان ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندوں سے وہ کام لیتا بھی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا صاحب کا اپنی ویڈیوز میں، کس طرح اللہ نے اپنے بندوں سے کام لیا۔ بات ہو رہی ہے احساس کی، میری اصل ویڈیو کہ اللہ ہی حقیقی معنوں میں بادشاہ ہے۔ جب لوگ آج ظاہر بھی لوگ دیکھا جائے تو کوئی اپنی دولت پہ نازا نظر آتا ہے، کوئی اپنی عہدے پہ نازا نظر آتا ہے، کوئی اپنے واز پہ صوفی یا جو ذرا ذکر کر لیتا اللہ کا وہ اپنے بڑا نازا نظر آتا ہے، میں بڑا بات گزار ہوں، کوئی مولوی بڑا نازا نظر آتا ہے، میں بڑی تبلیغ کر رہا ہوں۔ اقبال نے سب کو ڈکڑا دیا کہ یہ فاش رموز قلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد۔ تو اقبال کہتا ہے کہ کردار کی خوبصورتی کدھر ہے؟ یہ ذکر، یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے پاسباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہیں خدا تک بارگاہ میں رسائی نہیں ہے، اور تم خواہش نفس کا شکار ہو، اور تمہارا یہ تمام کام ریاکاری میں آ رہا ہے، یا ذاتی اسباب سمیٹنا ہے، یا تم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے کہ تمہاری اللہ سے محبت کا ربط قائم ہو سکے، اور تم میں یہ احساس ہو سکے کہ جو بھی ہو رہا ہے ہماری اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ ہے، اور جو معاشرہ ہے اس کے لیے اس کے متعلق جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، ان کو ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکنا ہے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنا ہے، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں برا جان لیں، مگر آج تو دل بھی برا نہیں جان رہے، اور یوں معاشرے میں جو ہو رہا ہے، جو معاشرے کی تزلیل وہ آپ کے سامنے ہے۔ نہ علماء دین کے دل اس کو برا سمجھتی ہیں، نہ اس حوالے سے علماء دین اقدامات کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں لا قانونیت پھیل رہی ہے، اور بد کرداری اور بے حیائی پھیل رہی ہے، کیونکہ ان کے کردار خود بد کرداری کی نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ فرقہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک دور تھا اس طرح یہ سیاستدانوں کا حال ہے، یہ بھی بد کرداریوں کی پی آئی ڈی کی ہوئی ہیں، بد کردار، قومی خزانہ لوٹ کے طوائفیں نچانے والے اور اپنے لیے سازشیں پیدا کرنے والے، اور قوم بعد دستور بھوکی، اور ان کے پی آئی ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے انسانیت پہ، پی آئی ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے باتوں میں، جمہوریت میں، پی آئی ڈی دی ہوئی ہے معاشرے کی اصلاح میں، اور اسی طرح یہی مولویوں کا حال ہے۔ دیکھا جائے تو یہ جو چہرے دکھائے جا رہے ہیں، صرف میڈیا چینل اتنے مہنگے چلتے ہیں، ان کو بھی سیاستدانوں کی چاپلوسیاں کرنا، ان کا ایجنڈا سیٹ کرنا ان کی مجبوری ہوتی ہے، اور یوں پبلش چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور ہم اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں، ہم ان کو کیا ہدایت کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ کردار کی خوبصورتی نہیں، یہ احساس ہی نہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا صوفیہ اعظام، انبیاء علیہ السلام اور صوفیہ اعظام اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ سے وابستہ شخصیات ہوتے ہیں، وہ معاشرے کو مثالی بناتے ہیں اور حد سے نہیں بڑھتے۔ اللہ کے پیغام کا مفہوم اور مقصد یہ ہے، اللہ کو قادر مطلق جاننے کا مقصد، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جن لوگوں پہ یہ جس چیز پہ مان کرتے ہیں میں ان کو تکبر ان کو ختم کر دوں گا اگر تم میں ایک بھی صاحب کردار ہستی ہوگی اس کے ذریعے۔ حقیقت میں جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ
یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ اس بندے نے چونکہ میرے احساس کے ساتھ زندہ ہے، اس نے بھوک کاٹی ہے، اس نے معاشرتی مصائب کا سامنا کیا ہوا ہے، ظالم سامراج قوتوں کا سامنا کیا ہے، مگر اس شخصیت نے چونکہ کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے باطل قوتوں کی طرف راغب نہیں ہوا، یہ شخصیت نے حرام مال نہیں کھایا، یہ کسی غلط قسم کے لوگوں کو، ظالموں کا ساتھ نہیں دیا، بد کرداروں کا ساتھ نہیں دیا، طائفوں کا ساتھ نہیں دیا۔ مولوی پرمٹ دیتا ہے نا، کیونکہ اسے مدرسہ چلانا ہوتا ہے، وہ شخص کو عشق کا پرمٹ دے دیتا ہے، جس مکتبہ فکر، ہر مکتبہ فکر والے دن، تاکہ ہمارا مدرسہ چل جائے، کیونکہ بھوک تو بہت بڑی لعنت ہے۔ تو یہ پھر اپنے لیے دار روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے جس طرح یہ دین کو بیچتی ہے، سرکار نے پتھر باندھے، مولوی پتھر نہیں مانتا۔ مسجد نبوی کی عمارت جو تھی وہ کچی تھی، ایمان پختہ تھے، آج مسجدیں بہت اچھی ہیں، میں مولوی کا کردار اس قدر متاثر کن نہیں ہے کہ لوگوں کو وہ مساجد کی طرف راغب کر سکے، کردار کی طرف کر سکے، کیونکہ اگر وہ کردار ہی کی طرف راغب کرے گا تو پھر لوگ پھر وہ ان کے جن سے وہ یہ چندہ لیتے ہیں وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، تو تم تو ہمارے خلاف قوم کو تیار کر رہے ہو، کیونکہ وہ ان کی بدعمالیاں ان کے ذہنوں میں یہاں ہو جائیں گی۔ جب ان کے دلوں کی قدورتیں دور ہوں گی تو پھر ان کو حق و سچ میں تمیز واضح ہوگی۔ بس چونکہ سب قوم حرام کھانے پہ لگا دی انہوں نے، اور خود بھی کھا رہے ہیں، کبھی ملاوٹ مافیا، کبھی چینی مافیا، کبھی معیشت کے حوالے سے کیسا لی آ گئی، خود بھی خزانہ لوٹ رہے ہیں، مولوی بھی میچ فکس کر کے چندہ فنڈ لے رہے ہیں، اور یوں عشق کے پرمٹ وہ جاری کرتے ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک طریقے سے، اور قوم بدستور حال غریب خدا کی ذات سے مایوس ہوتے ہوئے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آج این جی او کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے، این جی او کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے، فلاحی کام بناتے ہوئے لوٹا جا رہا ہے۔ سڑک پہ کھڑے خستہ حال شخص کو ہماری غیرت 10 روپے دینا گوارا نہیں کرتی، اور ہم تان سازی کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل معاشرتی رویے بہت خراب ہیں۔ ایک طرف عمرہ کی بیگمات ایک وقت میں 50,000 کا میک اپ، 10,000 کا میک اپ کر لیتی ہیں، 10 روپے دیتے ہوئے فقیر کو جھٹلاتی ہیں، اور دوسری طرف این جی او کو 50 لاکھ بھی دے دیے جاتے ہیں، جبکہ وہ خود ہڑپ کر جاتے ہیں، تھوڑا سا مال لگا دیتے ہیں۔ اور جب ہمارے سامنے ایک مجسمہ بنی ہوئی شخصیت جو اپنی تذلیل خود کروا رہی ہوتی ہے افراد معاشرہ کے سامنے، ان کو ہم 10 روپے دینا گوارا نہیں کرتے، یہ ہم کس قدر ہماری علمی سطح پہ ہمیں قباحتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اصل ویڈیو کی طرف آ رہا ہوں۔ احساس ختم ہو گیا، احساس ہی ختم ہو گیا کہ حقیقی معنوں میں اللہ ہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو مرد مومن اللہ نے نائب کا تصور دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کائنات میں نے انسان کے لیے دی ہے، اور انسان کو میں نے بڑا اچھا بنایا ہے۔ کائنات جیسی میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اچھی شخصیت انسان بنایا ہے، کیونکہ اسے میں نے شعور و دراک دیا ہے، ہر ایک کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف بنائی ہیں، اس کو قوت طاقت دی ہے، قوت ارادی دی ہے، شعور دیا ہے، اس کو اچھائی برائی کی تمیز دی ہے، تاکہ وہ معاشرے میں شیطانی قوتوں کو غالب نہ آنے دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے مولت لی ہوئی ہے کہ وہ انسانوں کو بھٹکائے گا، مگر آج چونکہ توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں، تو اب لوگ سارے اوصاف شیطانی اختیار کرتے ہوئے خیال میں ہم رحمانی بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خود فریبی یا خدا فریبی، یا خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو یا خود کو فریب دے رہے ہو، کہ عمل سے تم بیگانہ ہو گے اور سمجھتے ہو کہ ہر چیز اوکے ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آج میں اوور دا ہول میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، اور سب اچھا کی جو ہے نا وہ ریشو 20% سے بھی کم ہے۔ 80% ہماری آبادی، 80% لوگ، اور یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے، ملکوں یہ آگ پھیلی ہوئی ہے کہ ہر جگہ پہ لاقانونیت اور انسانیت کی تذلیل نظر آ رہی ہے، اور طاقتور عمرہ جو ہیں، چند لوگ جو ہیں وہ خزانے پہ قابض ہیں۔ کبھی سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ مختلف ممالک کی جہاں پہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، اور لوگوں کو نظریات کے تحت بیوقوف بنایا جاتا ہے، جیسے انڈیا میں ہندتوا نظریے کے تحت لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور لوگ وہاں پہ بھوکے مار رہے ہیں، اور یہاں پہ نظریہ کھیل کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ قوم کو بانٹ کے نظریات میں، نعروں میں بانٹ کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جبکہ جو ان کے کام ہے کہ لوگوں کو بنیادی حقوق دینا یا لوگوں کے لیے مثالی معاشرہ پیدا کرنا، وہاں نہیں ہے۔ آج کشمیر میں بھارت میں مظالم ہو رہے ہیں، اور کشمیر پہ جیسے قابض بھارتی فوج نے قبضہ کیا ہوا جیسے ہو رہا ہے، امت مسلمہ میں
57 کے قریب مسلم ممالک ہیں مگر کسی میں اتحاد نہیں ہے، کیونکہ ان کو احساس ختم ہو گیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ ہم ظاہر بین قوتوں سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اصول اور قواعد و ضوابط دی ہیں اس کے تحت زندگی گزارتے ہوئے ہم اللہ کا نظام اس کائنات میں یہ نافذ کریں گے کہ کسی کو ظلم کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی شخصیات کی پرستش نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے پیغام کو یہ اولین درجہ حاصل ہوگا اور امیر اور غریب کے لیے قانون یکساں ہوں گے۔ اور جب اسلامی سلطنت کا یہ حضرت علی کی زرہ چوری ہو جاتی ہے اور کیس چلتا ہے اور حضرت علی کیس ہار جاتے ہیں، یہودی اسلام لے آتا ہے اور حضرت علی غالب آتے ہیں کفار پہ اور اس کا قلع کما کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ تھوک دیتا ہے، مگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا، اگر میں اس کو مار دیتا میرا غصہ شامل ہو جاتا ہے، میں تو اس احساس کے ساتھ لڑ رہا ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے پیغام کے لڑ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق سے 2 چادروں کا سوال ہو جاتا ہے کہ کہاں سے آئیں، ایک ملنی تھی، سب کو ایک مل رہی ہے، رایا کو بھی، آپ کو 2 کیسے مل گئی؟ جواب دیں۔ ادھر نہیں کہا کہ میں آدھی سطح دنیا پہ حکومت کی یا میرے کارنامے دیکھ لو، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر کوئی چھوٹی سی انسانیت کی ہمدردی دکھا کے ملک کو لوٹ لیتا ہے، معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے ایک کی جان بچا دی ہے تو 50 کا قتل کروا دیتا ہے اور کہتا ہے یار میں ادھر دیکھو میں نے انسانیت کی یہ جانیں بچا رہا ہوں، میں نے یہ کام کر دیا، میں چھوٹا سا ہاسپٹل بنا دیا۔ واٹ از دس؟ تو لہٰذا اسلام کہتا ہے، قوانین کہتے ہیں، نظام کہتا ہے کہ جو جس کام میں گلٹی ہے اس کو اس کی پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ اگر وہ پنشمنٹ نہیں دو گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر غریب کے لیے تھوڑی بہت لچک ہو جائے اس سے معاشرہ تباہ نہیں ہوتا، مگر اگر عمرہ کے لیے لچک ہو جائے تو پھر معاشرے زیادہ تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو دیکھا دیکھی پھر وہ پروانے جاری کرتے ہیں ہمیں کوئی کیا ہو گیا، پھر اس کے نیچے جو طبقہ ہوتا ہے وہ بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، پھر اس طرح تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم اتنی لاقانونیت پروان چڑھتی ہے کہ معاشرے۔ اور جو یہ پاکستان کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ طاقتور شخصیات کو کوئی بھی سزا نہیں ہے، طاقتور شخصیات سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی اس کے مفہوم کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کیا ان سیاستدان کو یہ احساس ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ کیا ان علماء دین کو یہ احساس ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم کسی غلط کا ایجنڈا سیٹ نہیں کریں گے، بلکہ اسلامی نظام کے لیے؟ اسلامی نظام یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے تو آپ کے پاس وہ قاضی نہیں ہے نا جو اتنی سخت قسم کی سزائیں دے سکیں، پہلے تو آپ معاشرے کو مثالی بناؤ، جتنا بھی غلط قسم طائفوں کا کلچر ہے، جتنے بھی غلط قسم کے نظریات ہیں، جہاں پہ بھی لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس کا مسئلہ ہے وہاں پہ آپ ریگولیٹ کرواؤ۔ جیسے آپ نے اسلامی قوانین کے حوالے سے ایک اتھارٹی بنائی ہوئی، ایک علیحدہ سے ادارہ بنایا ہو، اسی طرح علماء دین کی ایک جماعت ہونی چاہیے تھی جو ان کو سیاستدانوں کو رائے حق پہ لانے کے لیے مناسب، مگر یہ ان کو تو خود ان سے پرمٹ چاہیے، ان کو فنڈنگ چاہیے، تو یہ کیسے ان کو ذرائع راست پہ لے کے آئیں گے گردن جسی جنگیر کے آگے؟ تو سو صاحب یہ ہے کہ کس میں اللہ کا احساس ہے، نظر نہیں آتا، اور یوں معاشرے میں تباہیاں جنم لیتی ہیں، اور یہ تباہیاں نظر آ رہی ہیں۔ آج کوئی سچ نہیں بولتا، یہ ہے ان کی تبلیغ کا اثر، کیا سچ نہیں بولتا۔ مسلمان تو ایسا نہیں ہے، مسلمان کا کردار تو ایسا نہیں ہے، لہٰذا احساس ختم ہونے کی وجہ سے جو میں نے بتایا، جہاد کرنا تو دور کی بات، کفار سے لڑنا تو دور کی بات، آج تو جہالت اس قدر ہے کہ انسان ظاہری سکے، ظاہری پرچیاں جمع کر کے اپنے بینک میں غلط قسم کی دولت جمع کر کے جو اس کا حساب اس نے دینا اور اولاد عیاشیاں کرے گی اور وہ بھی تباہ ہوگی اور وہ بھی تباہ ہوں گے، کیونکہ حرام مال ہمیشہ تباہ کرتا ہے۔ انسان کی تذلیل ہوتی ہے اس مال سے کیونکہ کسی کا حق چھینا جا رہا ہوتا ہے۔ قرض جو ادا نہیں کرتا اس کی جان جو ہے وہ معلق رہتی ہے، چاہے جتنا مرضی نیک ہو، اس کی بخشش مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جو کسی کا حقوق چھینتا ہے اس کے متعلق کیا ہوگی، اور حقوق الباد جو ہے وہ تو بالکل معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ متعلقہ شخصیت معاف نہ کرے۔ اگر کسی پہ تہمت کوئی لگاتا ہے، اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے یا کسی کے متعلق غلط کسی کا پروپیگنڈا کرتا ہے تو اس والے سے بات ہو رہی ہے، تو وہ جب تک وہ شخصیت معاف نہ کرے تو کہنے کا مطلب احساس ختم ہو گیا، احساس نظر نہیں آتا۔ تو مثالی معاشرہ کا کردار کیسے پروان چڑھے، اور جو کردار کی خوبصورتی جو لے کے مسلمان ہوتے تھے کہ مسلمان چونکہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرا دیکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حدیں نہ پھلانگو، مسلمان کی زبان، وہ مسلمان پھر کسی کی تکلیف نہیں دیتا اپنے ہاتھ سے، وہ مسلمان جب حرام نہیں کھاتا، لالچ نہیں کرتا اور
ظاہری عہدوں کے لیے کسی کی چاپلوسی نہیں کرتا، کسی سے بھیک نہیں مانگتا، کسی سے یہ نہیں کہتا کہ میں نہل ہونے کے باوجود مجھے یہ عہدہ دلا دو، اور جب وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور ایسے میں جب وہ پیغام حق پھیلاتا ہے تو سارے لوگ اس کے مخالف چلے جاتے ہیں. کیونکہ وہ حق کی بات کر رہا ہے. اور طریقہ مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ جس کو احساس ہوتا ہے اس نے حقیقت پہ مبنی جب بات کرتی ہے وہ شخصیت، تو تمام وہ شخصیات جو اپنے خواہش نفس کا شکار ہوتی ہیں، اپنے بت بنائے ہوتے ہیں، خواہش نفس کے بڑے بت سے بڑا بت کوئی نہیں ہے. یہ بت پرستی سے بھی بڑا بت اس لیے ہے کہ بت پرست کو جب یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نفع نہیں دے سکتی تو انہیں بت توڑ دیتے ہیں. اور جو منافقت کے تحت بت پرستی کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ سے سسٹم شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ علیحدہ بحث ہو جائے گی. تو اسی طرح یہ خواہش نفس کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، خدا کی ذات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور اس کو یہ احساس نہیں کرتے کہ ہم حدیں پھلانگ رہے ہیں یا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ خدا کی بادشاہت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. جب کوئی انسان لا قانونیت اختیار کرتا ہے تو خدا کی بادشاہت کا انکار کرتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے. شیطانی قوتیں خوش ہوتی ہیں کہ ہمارے گروہ میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے گروہ میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی لیے کردار کی خوبصورتی اور احساس اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ احساس مرد مومن کو احساس ہوتا ہے کہ اگر ظاہری طور پہ مجھ سے کچھ چیزیں چھینی جا رہی ہیں، میرا معاشرتی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، تو اللہ میرے ساتھ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال بائیکاٹ کیا گیا، پتے کھا کے آپ سرکار نے گزارا کیا. میں کہتا ہوں اگر آج کفار جو ہے وہ دیکھیں تو کفار اگر مسلمان بھی وہی کام کریں جو کفار کر رہے ہیں، یعنی حرام مال وہ بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی زنا کر رہے ہیں، یہ بھی زنا کر رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، یہ بھی شراب پی رہے ہیں، وہ چوری کر رہے ہیں، یہ بھی چوری کر رہے ہیں، یہ بھی ڈاکہ مار رہے ہیں، وہ بھی ڈاکے مار رہے ہیں، تو واٹ از دیس؟ ایک انسان غفلت میں ہے، ان کو تو کوئی ہدایت نہیں ملی، اور جن کو ہدایت ملی وہ جان بوجھ کے کرے گا تو اس کو زیادہ سزا ملے گی، کیونکہ اس نے اقرار کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو جھٹلایا. اسی چیز کا نام اقبال فرماتے تھے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کافر نہیں ہو سکتا، اور تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اقبال فرماتے ہیں اگر عشق تو کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مسلمان بھی کافر ہو زندگی. اگر مسلمان اس قدر بھٹک جائے گا، جان بوجھ کے خدا کے احکامات کی نافرمانی کرے گا اور یہ احساس ختم کر دے گا خدا میرا رب ہے، تو خدا کہتا ہے جو میرے سے بے پرواہ ہو مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں، میں بھی اسے گونگا اندھا کر دوں گا، اور جو میری طرف 1 قدم چل کے آتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم چل کے آتا ہوں، 2 قدم چل کے آتا ہے میں اس کی طرف 4 قدم، جو میرے پاس چل کے آتا ہے میں بھاگ کے آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو خود بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ خدا ہی تمہارا رب ہے، وہ تو تمہاری ہر ایک کی پکار سنتا ہے جو سچے دل سے پکارتا ہے، چاہے کسی زبان سے بھی پکارو. مگر عام لوگ جو ہیں وہ، اور یوں اسلام میں شخصیت پرستی کیسے پروان چڑھتی ہے جب لوگ خود بد کردار ہو جاتے ہیں، جب خود ان کے پاس ایمان نہیں رہتے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ولیوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، ولیوں کی ہمیں بیٹا مل جائے، ہمیں یہ مل جائے. وہ تو اللہ کا سے ربط پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو کی خواہشات پوری کرنے کے لیے. وہ تو خواہش نفس کا اپنی خاتمہ کر کے وہ مقام پاتے ہیں جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے. تو اگرچہ ان سے وابستگی کرنے کی وجہ سے، ان کی احکامات ماننے کی وجہ سے، اللہ کے دین کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ انعامات کی بارش بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. مگر یہ کہنا کہ اب ہر چیز بابا جی ہمیں دے جائے اور دین کی بات ماننے کی طرح ہم جائیں ہی نا، تو ایسا ناممکن ہے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہی منافقت نہیں چلتی. اور جو جس فقیر کو یہ نہیں پتا کہ اس کے مرید کس حال میں، وہ فقیر نہیں ہو سکتا، وہ بالکل اپنی اس کی ہستی مٹی ہوئی ہے، اس کو خود ہی اپنی ذات سے خود آگاہی نہیں ہے، تو وہ کیسے مرید کی اصلاح کر سکے گا جو اس سے کوسوں دور ہے. تو یہی چیز اقبال فرماتے تھے. جتنی میری ویڈیو کا مفہوم ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا سے وابستگی کا تعلق جو انبیاء نے یا صوفیہ نے پیدا کیا وہ پیدا ہو سکے اس میں کہ انسان مشن سے نہ ہٹے، انسان اخلاقی اوصاف سے نہ گرے، انسان حرام کی طرف نہ جائے، انسان اخلاقی پستی کا شکار نہ ہو، انسان وہ معرفت پہچانے کہ اللہ ہی ہر چیز پہ چونکہ قادر ہے. تو یہ مصائب تو برداشت کرنے ہی کرنے ہیں، کیونکہ یہ زندگی امتحان گیا ہے، اور جب آزمائش ہوتی ہے تو آزمائش سے ہی قدرت پھر اہتمام رفو بھی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ تمہیں اس کی محنتوں کا اجر بھی ملے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مگر اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مگر نہ تو قربانی کا جذبہ سیاستدانوں میں نظر آتا ہے، نہ علماء دین میں نظر آتا ہے، اور نہ عوام میں نظر آتا ہے، اور یوں یہ خواہش نفس کا شکار نظر آتا ہے. اس لیے اقبال فرما گئے کہ
حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، کلام اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، حمایت میں یکتا اب یہ اس طرح کے اقبال نے شعر کہے ہوئے ہیں، مگر کیا عجم یہ وہ عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈیر ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو اے اللہ جو مجھے جذبے عنایت کیے نا، یہ نوجوانوں کو بھی یہ جذبے دے دو، میری قوم کے مسلمانوں کو بھی وہ جذبے اور امنگیں دے دو جس نظر سے کائنات کو دیکھتا ہوں، اس کائنات کو دیکھتا ہوں۔ تو جو مرد مومن کی ہول کا یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن کبھی بھی شیطانی صاف اور شیطانی باتوں پہ خوش نہیں ہونے والا، بلکہ اس کی غیرت، اس میں جلال آتا ہے، اس میں غیرت آتی ہے اور وہ اس کی نفی کرتا ہے۔ اور یہ مرد مومن کی قرآن خوبی بتاتا ہے۔ مومن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ احساس کر لیتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا حقیقی معنوں میں رب ہے اور اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، تو پھر عہدہ طاقت دولت کے پجاری کو جھاڑتے ہوئے جب وہ اللہ کے پیغام کو اپنے دل میں بساتے ہیں اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے ہر اس چیز سے پرے رہتے ہیں جس سے اللہ منع کرتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو فضیلتیں اور مقامات دیتا ہے۔ اور یہ اسی سے کرامت کا حضور ہوتا ہے کہ بے سر و سمانی کی کیفیت میں بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور قربانیاں دینے کے بعد اور جب احساس کے ساتھ جب انسان قربانیاں دیتا ہے تو پھر بڑے بڑے عہدہ طاقت دولت کے پجاری اور جو بت پرستی ظاہری اور اپنے خواہشات کی بت پرستی کرتے ہیں، ان کی ذات کو دھچکا لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ذات سے اگر ظاہری اسباب چھین رہا ہے، مال و دولت چھین رہا ہے یا دوسری چیزیں چھین رہا ہے، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس شخصیت میں کمالات رکھ دیتے ہیں، کمالات، خوبیاں، وصف رکھ دیتے ہیں اور انسانیت کا درد رکھ دیتے ہیں، انسانیت کا فلاح کا ذمہ اس کو دیتے ہیں۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو میں تمہیں اپنا نائب بناؤں گا، اگر تم متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ میں پورے قرآن کو اگر جتنی بھی گفتگو اگر دو الفاظ میں سمیٹ دوں تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور تمام امتیں بھی اس لیے تباہ ہوئی کہ انہیں احساس نہیں تھا، وہ خدا کی نافرمان تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ تنہا آسان ہو تو کلیمی یا کار بے بنیاد اللہ کی مدد سے وہاں پہ معجزات کا بھی ظہور ہوا اور اپنی قوم کو واپس لیا۔ پھر وہ قوم بت پرستی کی طرف گئی اور پھر ان کو تباہ اللہ نے کر دیا، اور جو بچ گئے، جو ان کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ رہے، وہ کامیاب ٹھہرے۔ تو لہٰذا جو اب جتنی بھی تاریخ کا مطالعہ دیکھتی ہیں کر کے، تو جو خواہش نفس کا شکار ہوئے، جنہوں نے اپنے خواہش نفس کی بت پرستی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، موسیٰ کی قوم نے بھی خواہش نفس کا شکار ہو کے جب موسیٰ گئے علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، تو انہوں نے ہم کلام ہونے کے لیے، تو انہوں نے حالانکہ ان کے بھائی ہارون موجود تھے، مگر انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، شراب نوشی شروع کر دی اور فحاشی اور ریانی کی طرف چلے گی وہ قوم۔ تو یوں جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہیں تبلیغ کی اور انہوں نے کہا اگر تم تو ہم سے جدا ہو جاؤ، اور وہ جب جدا ہوئے تو ان کو اللہ نے تباہ کر دیا، اور موسیٰ اپنی قوم کو پھر لے کے دوسری طرف چلے گئے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے اس کائنات میں موجود ہوتے ہیں تو میں ان پہ عذاب نہیں دیتا، جب وہ ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ تو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آج لوگ احساس جب ختم ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ بیماریاں نافذ کر دیتا ہے۔ ظاہری طور پہ تمہارے اسباب ٹھیک ہیں، ظاہری طور پہ تم تھوڑی سی خوشیاں تو دیکھ لیتے ہو، شیطانی ایجنڈے تو سیٹ کر لیے، طائفہ کلچر پروموٹ کرتے، فحاشی یعنی بدکاری پروموٹ کر رہی ہے، ایک اس طرح بد کردار لوگ اپنے تئیں مختلف قسم کی بدکاریاں معاشرے میں پھیلاتے نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے کہ فرمایا پکیز کی جو ہے وہ پکیزہ لوگ ہی کامیاب ہیں، قرآن کہتا ہے، اور وہی اللہ کے نائب ہے، انہی کا اخلاق اچھا ہے، وہ انہی میں یہ احساس ہے، کیونکہ ان میں درندگی نہیں ہے، وہ حدیں نہیں پھلانگتے، اللہ نے انہیں بہرے گونگے نہیں بنایا، تو پھر ان کو کامیابیوں کامرانیاں ملتی ہیں۔ تو آج جب احساس ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ان سے بیماریاں مسلط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ وہی رزق تنگ کر دیتا ہے، بیماری کی صورت میں وہی، اگر چل ناجائز دولتیں کمائی ہوئی ہیں مگر وہی رزق کھانے کی توفیق نہیں ملتی، وہی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان پہ غم کے پہاڑ، ڈپریشن، نیند نہیں آ رہی، یہ نہیں ہو رہا، اور یہ زندگی چھوٹی سی ہے، تم نے اپنے نامہ مال میں خود سے ہی کرتوتیں لکھ کے اپنی زندگی تباہ کر لی۔ اور ایک طرف مرد درویش جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اسی لیے لٹا دیا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی غلط کا ایجنڈا سیٹ نہیں کیا، اور اللہ کی محبت میں قناعت اختیار کرتے ہوئے، میانہ روی اختیار کرتے ہوئے نہ صرف انسانیت کو بدل دیا بلکہ انسانیت کے لیے بھی ایک ماڈل کی حیثیت اختیار کر کے، بلکہ
ان سے لوگوں کو ہزاروں کو ہدایت بھی ملی، اور یوں بعض وفات بھی ان کی زندگی کے اس لیے چرچ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور پسندیدہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور پسندیدہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ اس کا نام کیا ہے، ان کو ان کے دلوں کو تسکین ملتی ہے ان کو ان کے بارگاہ میں جاتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے وہ قربانی دی. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر سے غافل ہیں وہ مردہ ہیں، زندہ ہوتے بھی مردہ ہیں، اور جو مجھے پکارتے ہیں وہ زندہ ہیں، وہی حی قیوم ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہی زندہ رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. مجھے بڑا ایک احساس ہوا، آخری میں اپنی ویڈیو پہ کرنا چاہ رہا ہوں. ویسٹرن یونین کے نام سے مجھے ایک یوٹیوب بلاگر نظر آئی، گھوری تھی، میں بھی پتہ نہیں کس ملک کی. وہ ایک طرف اسلامی احکامات لکھ رہی تھی، اس نے یہی چیز کوڈ کی جو میں ابھی ذکر کر رہا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آسمان والے فرشتوں کو کہتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان والے فرشتے پھر زمین والے فرشتوں کو کہتے ہیں، اس طرح زمین تک اللہ تعالیٰ کے احکامات آ جاتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو اب وہ وہی چیزیں لگا کے نا سن رہی ہے اور بڑا خوش ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے احساس کی. اس طرح وہ مختلف اسلامی حوالے سے ویڈیوز بنا رہی ہے اور بڑا خوش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کے کہ اللہ نے یہ حکم کیا ہے، اور یہ ہمیں مخاطب کر کے انسانوں کو کہ تم میں اس طرح چاہتا ہوں، میں اس طرح چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، اور یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ یہ. میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آج کے مسلمان میں اتنی تڑپ جستجو اور اس چیز کا خوش نہیں ہو رہا کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، بلکہ اپنی خود ساختہ پوجا کروا رہا ہے. جس کو کوئی اپنے نالج کے نام پہ پوجا کروانا چاہتا ہے، کوئی اپنے واز پہ کسی کو بڑا فخر ہے، کسی کو اپنی ظاہری چیزوں پہ فخر ہے، اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو غلامی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. مگر مرد مومن کا کردار ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہوئے صرف عطایت الہی کرتے ہوئے حق کی صدا بلند کرنا اور حق پہ کاربند رہنا ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری طور پہ کسی کی پرستش کرنا یا کسی کی پوجا کرنا. تو لہٰذا میں حیران ہو رہا تھا اس کے احساس کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں اس قدر احساس آ گیا ہوا ہے کہ وہ اس چیزوں کو دیکھ کے اللہ کے خوش ہو رہی تھی. میں سوچتا تھا اگر مسلمان آج کے مولوی میں اور آج کے ابھی وہ تو ابتدائی سٹیج میں ہے اور ابھی تو وہ سیکھ رہی ہے نا، اور وہ اس کو خوش ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں اگر اتنی ہم میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھ کے خوشی محسوس ہونی شروع ہو جائے تو یقیناً یہ معاشرہ جنت مان جائے، کیونکہ ہم اس کے بعد عمل کی طرف جائیں گے. اللہ کے پیغام کو اگر ہم قبول کریں گے تو ہم یقیناً اس پہ عمل بھی کریں گے، ورنہ قبول نہیں کریں گے تو عمل کرتے ہوئے بھی بے عمل اس لیے رہیں گے کیونکہ وہ عمل ہمارا رائے کاری ہوتا ہے، مجبوری ہوتا ہے، یا ہمارا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں مقصد چھپا ہوتا ہے. اور جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. اگر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں، احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں، کردار کی خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اقبال پڑھیں، کیونکہ دنیا بدلتی ہے کردار کی خوبصورتی سے، ظاہری دعووں سے نہیں. اگر دنیا خالی باتوں سے بدلنی ہوتی تو مولوی نہ بدل چکے ہوتے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ابھی. تو اسی طرح ان کی باتوں کی میں تاثیر ہوتی ہے، اگر وہ ان کے کردار میں خوبصورتی ہوتی تو معاشرہ ٹھیک نہ ہو چکا ہوتا، یہ سیاستدان ٹھیک نہ ہو چکے ہوتے. لہٰذا اپنے احساس کو مت مرنے دیں. پہلے تو نیگیٹیوٹی ختم کریں، اپنی پازیٹیوٹی اختیار کریں اور سچائی کو اپنے اندر محسوس کریں. اگر سچی بات سن کے آپ کو کوفت محسوس ہو رہی ہے تو یقیناً آپ اندرونی طور پہ تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے آپ درود شریف پڑھیں، سرکار کی بارگاہ میں زیادہ زیادہ درود شریف پڑھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی زیادہ زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں. پہلے کم تعداد پھر زیادہ بڑھاتے جائیں، اور اس کے علاوہ ان تمام سرگرمیوں سے آپ پرے ہو جائیں جو آپ میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہیں، جو آپ کو غلط قسم کی طرف لے کے جا رہی ہیں. انبیاء نے ہجرت کی، صوفیاء نے ہجرت کی، آپ بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ان سرگرمیوں سے ہجرت کر لو جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ اسلامی کتب کا مطالعہ کرنا شروع کر دو، اور معاشرے میں جو نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے ان سے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود اپنے لیے پازیٹیوٹی کا سامان پیدا کرو. ورنہ ایک دوسرے کے کو ٹٹولیں گے تو یہاں پہ چونکہ خرابیاں ہی خرابیاں ہیں تو آپ بد کرداری یا بد اخلاقی کی طرف جائیں گے. اور چونکہ ہر ایک نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے اور ہر ایک انڈیویجول طور پہ ذمہ دار ہے اپنے ایکٹ کا، نہ کہ کسی کا کوئی فرد. تو اگرچہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی جو معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے علماء دین ہیں، جو اگرچہ وہ بڑا دین کا پرچار کرتے ہیں کہ ہم ہی اس کے چیمپئن ہیں، مگر حقیقت میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے فلاح کے حوالے سے معاشرے کی.
تو اسی طرح عام انسان جتنا جس کا اختیار ہے، اگر وہ ان کے غلط اختیارات کی وجہ سے اگر معاشرے میں زہر گھلتے ہیں، چاہے وہ کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی وہ کسی کا گھر کا سربراہ ہے، اگر وہ اس سے بھی رسپانسبلٹی پوچھی جائے گی تم نے بچوں کی کیا تربیت کی، یا اسی طرح کوئی بھی انسان ہے جو اگر معاشرے کی تباہی کا ذمہ دار مان رہا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ لازمی پوچھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کی تذلیل کرتے ہیں، خدا کی بادشاہت کو نہیں مانتے اور خدائی کے نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور معاشرے میں شیطانیت کو پروان چڑھاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو چونکہ دین اس لیے بھیجا کہ وہ غالب آ جائے اور حق آیا غالب باطل بھاگ گیا، جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بتایا حق آیا باطل بھاگ گیا، اور صوفیہ کے والے سے ویڈیوز بنائی حق آیا باطل بھاگ گیا. تو اگر شیطانی گفتیں ہی پروان رہیں گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا جو شیطانیت کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور شیطانیت پروان چڑھاتے ہیں. اور یہ توبہ کے نام پہ پرمٹ بھی بے معنی ثابت ہوں گے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی تبلیغ کا مشن ہی فوت ہو جاتا ہے کہ جو مرضی کرو رب بخش دے گا. تو پھر تو انبیاء اور خود سے نفس کا، جیسے میں نے کہا محاسبہ کرتا ہے مرد مومن، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو پھر تو ساری چیزیں اسلام کے خلاف جا رہی ہیں. یہی نہیں مسلمان وہ جس کی زبانات سے محفوظ رہیں، کہاں پہ کوئی مسلمان محفوظ ہے؟ مسلمان جو ہے وہ اس کے نرم دل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے اچھا مثلا کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے زندگی پریشانیوں کا باعث نہیں بنتے. یہاں پہ بلیک میلنگ جاری ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے لوگوں کو، زندگی میں تباہیوں زہر کے لے جا رہے ہیں، بھائی کو مار رہا ہے، قریبی رشتے جو ہیں وہ خون سفید ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ لہٰذا یہ یقیناً ہماری غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے، غلط قسم کی تبلیغ کا نتیجہ ہے جو معاشرے میں مثالی معاشرہ نہیں بن پا رہا. اور یہ ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا ہی تو مثالی معاشرہ ہوگا کہ ہم میں خرابیاں کہاں پہ. اگر ہم اس چیز کا احساس نہیں کریں گے تو پھر یہ وقت گزر جائے گا، یہ دور گزر جائے گا، ہر کسی کو اپنے اعمال کا ساتھ دینا پڑے گا. میں تبلیغ نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ خرابیوں کی وجوہات کیا ہیں. میں پرووک نہیں کسی کو کر رہا، ترغیب نہیں دے رہا کہ ہم جناب جتھا بنا کے ادھر حملہ کر دیں، ہم یہ کر دیں. میں یہ سمپل ہی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو معاشرے میں خرابیاں ہیں ان کا خود کو محاسبہ کرنا چاہیے ہر ایک کو اپنی ذات کے تحت کہ کہاں پہ خرابی ہیں، پھر اس کے حوالے سے اس کے حل کی طرف جانا چاہیے تاکہ شیطانی پروان نہ چڑھ سکے اور ہمیں یہ احساس پیدا ہو سکے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے، ہم نے اس کے بندے ہیں اور ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے احکامات ماننے کے پابند ہیں. اگر کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اس کائنات سے اس کی بادشاہ سے پرے کسی کی بادشاہ ہے اور نہ ہی اس کائنات کے علاوہ کوئی کائنات ہے. ہم اس زندگی کا حصہ ہیں اور اس کے احکامات کو مانتے ہوئے ہمیں اس کو ماننا ہوگا. اگر نہیں مانیں گے تو اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. تو پھر اگر ہم اس سے پڑے کرے جائیں گے، اللہ کے احکامات سے پڑے جائیں گے تو یقیناً ہم شیطان کے چنگل میں پھنسیں گے. یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے. اگر ہم اس راستے سے ذرا سا بھی ہٹ رہے ہیں تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ شیطانی کی طرف جا رہے ہیں. اگر شیطانی کی طرف جائیں گے تو یقیناً دونوں جہاں ہمارے تباہ ہو جائیں گے، یہ زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، وہ بھی. وقتی طور پہ برائیوں کی طرف راغب ہوتے ہوئے بڑا انسان فیل محسوس کرتا ہے کہ یار بڑا اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ تبدیلی آ رہی ہے نا. ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے شروع میں، بٹ جو ہی اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کی اب لعنتیں پڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے پرے کر. وہ جب تک روحانی قوتیں اور ایمانی قوت ہوتی ہے انسان کو برائی کرتے ہوئے تھوڑا سا لذت محسوس ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ لعنتیں بندے کو ڈالتا ہے اور اللہ کو اپنی بارگاہ سے روندے درگاہ کر دیتا ہے، تو پھر اس پہ پریشانیاں، مسائل، مصیبتیں جب طاری ہونا شروع ہوتی ہیں پھر چیختا چلاتا ہے. پھر ایسے ہی جس کے مرضی پیچھے بھاگتا ہے، کوئی مجھے بتائے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کبھی اس کو یہ آتا ہے کسی نے میرے پہ جادو کر دیا ہے، کبھی اس کو یہ آتا ہے کہ میرے پہ ڈپریشن آ گیا ہے، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، کبھی اس کو آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور کبھی کسی کو، مگر یہ بھی بہت کم کو احساس ہوتا ہے. تو زیادہ تر اسی خوش فہمی میں جو بت پرستی اپنے خواہش نفس کی پرستی کرتے ہیں اسی طرح قبر میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، ہم بڑے جسنا اولا ہیں، ہم نے یہ بڑا کر لیا. جبکہ کردار کی جب بات آتی ہے تو نہ اس میں سچ نظر آتا ہے، نہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ نظر آتا ہے، نہ وہ انسان کوئی اچھا کام کرتا نظر آتا ہے، نہ اس کی دولت سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، بخیل وہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی اور اچھائی ہوتی ہے، نہ وہ قول لینا سے اس نے لوگوں سے اچھی بات کرو، نہ ہی اس میں یہ ہوتا ہے، بلکہ اس میں خواہش نفس اس نے اپنی جانبداریاں قیام کی ہوتی ہیں اور یوں اس کے لیے تباہی لکھ دی جاتی ہے. کہ بائے خدافظ اور احساس پیدا کریں اپنے آپ میں، اور احساس اس وقت پیدا ہوگا جب ہمیں کردار کی خوبصورتی نہیں ہوگی، احساس نہیں ہوگا، جذب و مستی، تڑپ نہیں پیدا ہوگی، تڑپو نہیں پیدا ہوگی. تو
تو منازل تک رسائی ناممکن ہے، بار خدا تک رسائی ناممکن، بائے، خدا حافظ.